السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کے حوالے سے ایک اپنا موقف سامنے رکھا، اور اس کے بعد حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی حکومت کی جانب سے باضابطہ طور پر تردید بھی کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی موو تھی ہی نہیں، اور ایسا کوئی معاملہ زیر غور یا زیر بحث کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب کچھ حلقے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر یا باہر کی اگر بات کریں تو کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات تو کرنا چاہتی ہے، لیکن مائنس عمران خان بات کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب اسمبلی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں ان کو احتجاج کرنے کے بعد معطل کیا گیا، اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملاقات کی گئی اور ریفرنس بھی بھیجا گیا۔ تو اس کے بعد اس ملاقات پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے، جس پر ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں اگر الیکشن کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کی جانب سے اور پھر اپوزیشن کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے رابطے ہوئے تھے۔ اپوزیشن کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے، لیکن اس پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاحال کوئی جو پیش رفت ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے جو وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے قبائلی علاقوں میں جرگہ سسٹم جو ہے وہ بحال کرنے کے حوالے سے، اس حوالے سے جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور اس کمیٹی کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان ایشوز پر ان سے گفتگو کریں گے۔ بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ نکالنے کا۔ حکومت نے میاں صاحب کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے تردید تو کر دی ہے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ خبریں کیوں پھیلی، یا کیا ایسی کوئی موو تھی کہ مائنس عمران خان کو یہ حکومت نے غور کیا ہو کہ بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یا ایسا کوئی معاملہ زیر غور تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمانی صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے میاں صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ اڈیالہ جائیں اور وہ ایسے شخص سے ملاقات کریں جو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات ضرور میں کہوں گا آپ کے سامنے کہ یہ افواہیں پھیلائی گئی تھیں، اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے پھیلائی گئی تھیں اپنا ایک پولیٹیکل سٹیچر، یا جو ان کو ابھی سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو یک کے بعد دیگرے جو انہوں نے احتجاج کی کالز دیں، اور جو ساری احتجاج کی کالز فلاپ ہوئیں، اور نہ صرف وہ فلاپ ہوئی بلکہ بڑی ایک سبکی کا سامنا ان کو کرنا پڑا، اور ایک اذیت بھی برداشت کرنی پڑی۔ اب 10 محرم کے بعد کا کہا تھا، کل 10 محرم بھی گزر گیا، لیکن ابھی بھی کوئی پلان آف ایکشن یا پلان ان سائڈ نہیں ہے، اور ایک احتجاج کا کہا گیا کہ اب تو ملک گیر جو ہے وہ احتجاج ہوگا، ہر یونین کونسل لیول پہ ہوگا، ہر وارڈ لیول پہ ہوگا، ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگا۔ لیکن آج بھی دیکھیں تو لائف ایز یوزول یا ایک نارمل روٹین جو ہے وہ چل رہی ہے پورے ملک میں، اور کسی نے کان نہیں دھرے ان کی اس احتجاج کی کال پہ بھی۔ تو اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے، یا یہ اپنے پارٹی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کی افواہیں ضرور پھیلائی ہیں انہوں نے، لیکن ہم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میاں صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میاں صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی۔ اف اینی تھنگ وہ تمام تر باتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں نے خود ہی پھیلائی تھیں، صرف اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے۔ نہیں، لیکن منسٹر صاحب اس وقت ہے کیا موو، کیا ہے حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف تو واضح کہہ چکی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، جو بھی مذاکرات کریں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا مائنس عمران خان مذاکرات پر آپ غور کر رہے ہیں، یا بات چیت آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں یا نہیں؟ دیکھیں، بات چیت تو صرف ایک ہی صورت میں پاسبل ہے، اور وہ اسپیکر ایاز صادق صاحب نے 2 کمیٹیز بنائی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، جو جہاں سے ربط ٹوٹا تھا یا جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے میرے خیال سے بات کا آغاز ہونا چاہیے۔ بات چیت کا جو سگنل ہے وہ وزیر اعظم نے بھی دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بجٹ کے سیشن کے دنوں میں بیرسٹر گوہر سے جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، اور اسد کیسر صاحب جو سابقہ اسپیکر ہیں اس پارٹی سے، تو ان دونوں سے جا کے اپوزیشن آئلز پہ اور ان کے ساتھ دیگر اراکین کو بھی ملے۔ اب یہ ایک جیسچر ہے، ایک سگنلنگ ہے کہ ہم نے تو اپنی میڈن سپیچ سے لے کے، جو وزیر اعظم نے اپنی میڈن سپیچ سے لے کے اور ابھی تک یہ کانسٹنٹ ایک کنسسٹنٹ سگنل دیا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ
ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں اور بات چیت ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی ایشوز پہ ڈسکشن اور اس کا حل نکالنا چاہیے جو بھی کوئی سیاسی مسائل ہیں. اب یہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے کتنا ایپیٹائٹ ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر ود اور وداؤٹ عمران خان. اب یہ تمام تر معاملہ پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھا جائے گا. ہم تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے جو کمیٹیز بنائی تھیں وہ کیونکہ ڈیزالو نہیں ہوئیں, انہی کو فعال کرنا چاہیے, اور وہ تمام تر ان جماعتوں کی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, یا کم از کم ان اراکین پہ جو ہے کمپوزڈ ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. تو کم از کم اس حوالے سے جو ہے ہمیں اس بات کو آگے لے کے جانا چاہیے اور وہیں سے بات چیت کا آغاز شروع کرنا چاہیے. لیکن بیرسٹر صاحب اس وقت تو پی ٹی آئی کو یہ بھی تحفظات ہیں, جو مختلف خبریں چل رہی ہیں کہ شاید مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اس حکومت کے خلاف شاید کوئی تحریک عدم اعتماد لائی جائے, کیونکہ نمبر وہاں پر اب اپوزیشن کے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. دیکھیں گربانی صاحب, اس نمبرز میں بھی آپ دیکھیں 18 سے 22 اراکین کی ضرورت ہوگی, اور حکومت کا تو کوئی ایسا پلان نہیں ہے, نہ کوئی ایسا ہم نے پلان سوچا ہے یا کسی ایسے پلان پہ ہم کام کر رہے ہیں. میں دو ٹوک اس بات کی بھی جو ہے تردید کرتا ہوں کہ حکومت شاید یہ چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ حکومت شاید کے پی کے کی حکومت کو یا اس کے سی ایم کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اگین سیاسی بیانات ہیں, اس سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جب صوبے کا سی ایم خود سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ چل رہا ہے, اس صوبے کے اندر 12 سال سے ایک پارٹی برسر اقتدار ہے, اور وہ پارٹی واضح طور پہ اس صوبے کی حکومت کرتے ہوئے اس صوبے کے لوگوں کو, اس صوبے کے باسیوں کو کیا کچھ دے سکی ہے, وہ عوام نے خود موازنہ کرنا ہے. پنجاب کے ساتھ کمپیئر کریں, سندھ کے ساتھ کمپیئر کریں, بلوچستان کے ساتھ کمپیئر کریں, کے پی کے از ایٹ اے لاس. اور کے پی کے کی سچویشن ہے, گورننس کے ایشوز آپ دیکھ لیں, وہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, دیگر جتنے صوبائی سبجیکٹس ہیں اس میں وہ سب سے پیچھے ہیں اور اس میں کوئی پروگرس نہیں دکھا رہے. تو یہ تمام تر معاملات, تو اسی طرح کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے 11th آور پہ ہم یہ تمام تر نزلہ اپنے اوپر گروائیں, یہ تمام تر ملبہ اپنے اوپر گروا لیں. تو ہمیں بالکل کوئی شوق نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم سی ایم کے پی کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں. وہ خود جو ہے سیلف ڈسٹرکشن موڈ پہ ہیں, جس طرح میں نے عرض کیا, اور وہ خود ہی اپنے جو اقدامات ہیں وہ ان کے سامنے ہوں گے. نہیں, یہ 11th آور کا کیا مطلب ہے بیرسٹر صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں 11th آور, آپ بڑے جید صحافی ہیں, 11th آور سے مراد یہ آبویسلی ظاہری بات ہے کہ اب 2 سال تو اس حکومت کے ہونے والے ہیں مور اور لیس, یہ 1.5 سال تقریباً. تو اب آگے سے اسی طرح معاملہ جو ہے چلے گا اور 5 سال حکومت اپنے پورے کرے گی. تو یہ 11th آور ہی ہوتا ہے, بیکاز وہ 1-2 سال ہی کہہ لیں انجوائمنٹ کے ہوتے ہیں, پھر تو تھرو آؤٹ جو ہے آپ سارا اس میں کام کی طرف توجہ ہوتا ہے. پہلے بھی کام کی طرف توجہ تھا ہمارا تو روز اول سے, لیکن پھر فوکس کیونکہ الیکٹورل پالیٹکس اور مینلی حلقے کی سیاست کی طرف زیادہ ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ٹھیک ہے. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی بیرسٹر جو ہیں گوہر صاحب, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے جو وفاقی حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے قبائلی اضلاع کے حوالے سے, قبائلی علاقوں کے حوالے سے, اس میں انہوں نے ایک واضح طور پر مطالبہ کیا ہے کہ شاید یہ جو فاٹا مرجر کا فیصلہ تھا یہ اس کو واپس کرنے کے حوالے سے, اس فیصلے کو ریورس کرنے کی ایک سازش جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو شاید نظر آ رہی ہے. کیا حکومت ایسا ارادہ رکھتی ہے کہ وہ جو مرجر کا فیصلہ تھا اس کو واپس لیا جائے, اور یہ جو جرگہ سسٹم ہے اس کو ریوائیو کرنے کے پیچھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقصد ہے وفاقی حکومت کا؟ دیکھیں گربانی صاحب, سب سے پہلی تو وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ابھی پیچھے آپ نے سوات میں دیکھا, پھر دیگر جگہوں پہ آپ نے دیکھا, کرم ایجنسی میں دیکھا, مطلب وہاں پہ ایک کانسٹنٹ جو گورننس ایشوز ہیں ان کا ایک ٹرموئل جو ہے وہ عوام کے سامنے ہے. وہاں کی صوبے کی عوام سفر کر رہی ہے. اب وفاق کی کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے کسی نہ کسی حد تک کہ ایون کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ فاٹا کے ایریا جو مرج ایریاز ہیں یا جو مرجر ہوا اس میں بالکل وہ صوبے کے اندر ہی انکلکیٹ ہو چکے ہیں, انکارپوریٹ ہو چکے ہیں ایریاز, اور وہ صوبے کا حصہ ہیں. ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کرتے. وفاق بالکل کمیٹی بنا سکتی ہے, اور اسپیشلی جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, گورننس کے ایشوز ہوں, اور وہاں پہ ایک ایسی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہو
پیکیولر سرکمسٹانسز ہوں تو ان کو دیکھتے ہوئے وہاں کے لوکل سٹیک ہولڈرز کو جرگا سسٹم کے تھرو ریوائیو کرنا اور ان کو آن بورڈ لینا، ان کی وہاں پہ سے ہونا، یہ بہت ضروری ہے. سی ایم کے پی کے اگر کہیں کہ نہیں جی میں ان کو آن بورڈ نہیں لیتا یا میں کسی بھی قسم سے ان سے کوئی جرگا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، وہاں پہ یہ لوکل جو ایک کسٹم ہے، لوکل جو کلچر ہے وہ ہیویلی ایمبیڈڈ ہے جرگا سسٹم، تو کم از کم ان کے جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنا یہ ضروری ہے. شاید یہ بات سی ایم کے پی کے یا ان کی حکومت کو وہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں بالکل اس چیز کا ادراک ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ تمام جو معاملات ہیں، دیکھیں ایک ٹرانزیشن پیریڈ تھا اور ٹرانزیشن پیریڈ کے بعد پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر آپ نے دیکھا کہ ٹرانزیشن وہ ڈیریل ہوگی ساری. اب ہم دوبارہ اس کو اگر صحیح سمت میں صحیح پٹری پہ ڈالنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے سی ایم کے پی کے کو بالکل نہیں. لیکن یہ جو بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ شاید فیصلہ واپس لینے کا کوئی سازش جو انہیں نظر آ رہی ہے، ایسا کوئی حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ فاٹا مرجر کا فیصلہ کسی وقت واپس ہو؟ اچھا دیکھیں بالکل بھی نہیں، وہ مرجڈ ایریاز ہیں، وہ فلی اب اس کا ایک انکلکیٹ ہو چکے ہیں، صوبے کا پارٹ بن چکے ہیں. وہاں پہ دیکھیں یہ اس کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ضرور ہیں، تو ان ڈائنامکس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ کو وہاں پہ لوکل میجرز جو آپ نے لینے ہیں یا لوکل اپروچز آپ نے لینی ہے، کم از کم وہ لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جیسے ہم نے مخصوص نشستوں کا ذکر کیا تو منسٹر صاحب اس وقت ایک بحث 27ویں آئینی ترمیم بھی چل رہی ہے. آپ کے کچھ لوگ، کچھ رہنما پارٹی کے، کچھ کابینہ کے رہنما وہ یہ کھل کے کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آ سکتی ہے اور کچھ اس سے ڈینائی کرتے ہیں. ایک تو کیا حکومت 27ویں آئینی ترمیم پر غور کر رہی ہے یہ بتائیے گا، اور دوسرا 18ویں ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے ماضی کی حکومت میں بھی دیکھا کہ وہ کہتی تھی کہ ترمیم ہونی چاہیے، تو کیا 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ زیر غور ہے؟ دیکھیں آپ کے دونوں بڑے اسپیسیفک سوال ہیں اور میں بڑا اسپیسیفک اس کا جواب دوں گا. پہلا آپ نے سوال کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم حکومت کے اینڈ پہ کوئی زیر غور ہے یا نہیں ہے. اس کا سمپل آنسر ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی 27ویں آئینی ترمیم فی الوقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ زیر غور نہیں ہے حکومت کے اینڈ پہ، اور اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی فی الوقت نہ کوئی ایسا پروپوزل ہے، نہ کوئی ایسی باز گشت ہے، نہ کوئی ایسی بات چیت ہے جو ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ہم نے ڈسکس کی، نہ ہم اپنے اینڈ پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز گورنمنٹ ہم نے کوئی ڈسکشن انیشیٹ کی ہے. ہاں یہ ایک خبروں کی حد تک یا چہم گوئیوں کی حد تک درست بات ہے کہ کافی صحافی دوست جو ہیں وہ اس بات پہ تبصرہ کر رہے ہیں یا دیگر سرٹن کارنرز جو ہیں وہ اس بات پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. میں آپ کو ایٹ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ایز سمبڈی ہو از ویری رسپانسبل میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں فی الوقت ہم کسی بھی آئینی ترمیم پہ کام نہیں کر رہے، چاہے وہ 18ویں ہو اس کے حوالے سے اس کے اندر کچھ ایسی بات ہو یا 27ویں کو لانے کے حوالے سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب فی الوقت تو 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تو ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ ہوئی. جب آئینی ترمیم ہوتی ہے اس کو میں یہ آپ کو ضرور کہوں کہ یہ سیوان کا استحقاق ہے، یہ سیوان نے کرنی ہے، سینٹ اور نیشنل اسمبلی مل کے ہی کرتے ہیں. دو ٹوک میرا ایک موقف اور حکومت کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ واضح طور پہ یہ بات آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ جب کبھی بھی 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، جس کو میں خارج از امکان نہیں کہوں گا کہ وہ اس پارلیمنٹ کی مدت کے دوران کسی بھی وقت انٹروڈیوس کرائی جا سکتی ہے، لیکن ایک صورت میں جب پورے یہ سینٹ کے اراکین، ہمارے اتحادی اور نیشنل اسمبلی کے اراکین یہ آن بورڈ ہوں گے، ایک براڈر کنسنسس ریچ ہوگا، تو پھر اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے. یہ خالی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ اتحادیوں کی حکومت ہے، اور اتحادیوں کی حکومت میں آپ کو بالکل پتہ ہے کہ ہمیں کافی چیزیں جو ہیں ان کو آن بورڈ لے کے ان کی رضامندی کے ساتھ تمام تر معاملے کو آگے چلانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر ایک دو تین مختصر سوالات ہوں گے. ایک تو جو بھارت کے ساتھ سیز فائر کا معاملہ تھا وہ فارن آفس کی طرف سے پہلے بتایا بھی جا رہا تھا کہ 24 گھنٹے کے لیے ہوا ہے، 2 دن کے لیے ہوا ہے. اس وقت کیا سیز فائر کے حوالے سے بات ہوئی ہے؟ ڈی جی ایموز کے درمیان اسٹیٹس کیا ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان؟ دیکھیں جو جدھر تک میری نالج یا انفارمیشن ہے، ایک تو سیز فائر کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے کسی بھی اس معاملے کے اوپر. سیز فائر جب ہوا جاتا ہے تو سیز فائر کی ایکسٹینشن یا یہ وہ معاملات نہیں ہوتے. ایک رسمی کال ان کی ہوتی ہے ضرور ڈی جی ایموز کی، وہ چلتی بھی آئی ہے، ہاٹ لائن پہ ان کی بات بھی ہوتی رہتی ہے، وہ ایک روٹین میٹر ہے.
اس حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ابھی فی الوقت جس طرح ہمارے دیگر دوست ممالک نے باشمول امریکہ نے جو ایک سینٹرل رول پلے کیا، وزیر اعظم نے بھی وزٹس کیے، آپ نے دیکھا عرب ممالک کے وزٹس تھے، خلیجی ممالک کے وزٹس تھے، شکریہ کے سلسلے میں ظاہری بات ہے کہ ہمارے دیگر دوست ممالک جو ہے ان کا بھی شکریہ ادا کیا گیا جنہوں نے ایک سینٹرل رول پلے کیا، اور میرے خیال سے 18 سے 20 دفعہ جو ہے وہ ذکر صدر ٹرمپ بھی کر چکے ہیں اس تمام تر معاملے پہ کہ انہوں نے یہ سیز فائر جو ہے تمام تر معاملہ ایک کلیدی کردار ادا کیا، جو کہ اچھی خوشائن بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی کسی قسم کی انگیجمنٹ یا موومنٹ جو ہے آفیشلی نہیں ہوئی بھارت کے ساتھ، لیکن ہمارا جو ڈیلیگیشن بھی گیا تھا اس پہ بھی واضح طور پہ ہم نے کہا کہ ہم تمام چیزوں پہ انگیج کرنے کے لیے آپ سے انگیج کرنا چاہتے ہیں، ٹیررزم، کشمیر اینڈ واٹر ایشوز، تو جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ہم اس پہ انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت کو بڑی سبکی کا سامنا ہوا ہے ایٹ دا ورلڈ اسٹیج، اینڈ ناؤ بھارت کے لیے اب یہ ہضم کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے تمام تر معاملہ کہ ڈپلومیٹکلی، ملیٹریلی اور سوشلی اور پولیٹکلی بھی ان کے اپنے ود ان دیئر اون کنٹری ان کو بڑا نقصان ہوا ہے اس تمام تر معاملے پہ۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا، ایور لاسٹنگ ہوگا، لیکن ایک جو آپ کی تھریٹ ہے وہ پرسسٹ کر رہی ہے۔ لیکن ایک چیز سر میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ حال ہی میں کچھ خبریں اسرائیل کے حوالے سے بڑی آ رہی ہیں، جو ابراہیم اکارڈ ہے اس حوالے سے بڑی باتیں چل رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے جو اکارڈ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ٹرمپ صاحب کا اہم کردار ہے، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ کیا پاکستان سے کسی بھی سطح پر اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب کا دباؤ آ سکتا ہے، پریشر آ سکتا ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو واضح موقف جو ہے وہ دفتر خارجہ کا بھی اس پہ آ چکا ہے، اور میں اپنے اینڈ پہ بھی یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ پروگرامز میں جب بات ہوئی تو میں نے دو ٹوک موقف پاکستان کا جو ہے وہ سامنے ہے۔ ہمارا ایک بڑا پرنسپل اور مورل اور ایتھیکل سٹانس ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر، اور ہمارے پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ، کوئی پریشر نہیں ہے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، ویئر اے سوورن کنٹری، ویئر این انڈیپینڈنٹ کنٹری، ہمیں کوئی پریشرائز کروا کے جو ہے ہم سے کوئی فیصلہ نہیں کروا سکتا۔ ہم بالکل پاکستان اور پاکستانیوں کے انٹرسٹ میں جو بھی بہتر فیصلے ہوں گے ہم بالکل وہی کریں گے بصیت حکومت، اور ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ہے، ہم نے اپنے آپ کو اسی پرنسپل پوزیشن کے ساتھ الائن رکھا ہوا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بیرسٹر صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ناظرین، بیرسٹر ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، مختلف ایشوز پر ہم نے گفتگو کی، اور بڑا واضح طور پر انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں علی محمد خان صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔